السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مائدہ سورۃ نمبر 5 پارہ نمبر 6 کا 9واں رکوع ہندی اردو ترجمے کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اور آپ ان کے سامنے تلاوت کیجیے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ حق کے مطابق، جب کہ دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی طرف سے قبول کی گئی اور دوسرے کی طرف سے قبول نہیں کی گئی۔ دوسرے نے کہا میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ پہلے نے کہا اللہ تو صرف متقیوں کی طرف سے قبول کرتے ہیں۔ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ اگر تو میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا تاکہ تو مجھے قتل کرے، تب بھی میں اپنا ہاتھ تیری طرف بڑھانے والا نہیں ہوں تاکہ میں تجھے قتل کروں، اس لیے کہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ انی اريد ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمین۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تو میرے اور اپنے گناہ لے کر لوٹے، پھر تو دوزخیوں میں سے بن جائے، اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔ فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين۔ پھر اس کے سامنے اس کے نفس نے اچھا بنا کر پیش کیا اپنے بھائی کا قتل، چنانچہ اس نے اس کو قتل کر دیا، پھر وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے بن گیا۔ فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین میں کورید رہا تھا تاکہ اس کو دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے دفن کرے۔ قابیل کہنے لگا ہائے افسوس، کیا میں عاجز رہا اس سے کہ میں اس کوے کی طرح ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش کو دفن کرتا، پھر وہ ندامت کرنے والوں میں سے بن گیا۔ من اجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جو بھی کسی ایک نفس کو کسی نفس کے بغیر قتل کرے یا زمین میں فساد پھیلائے تو گویا کہ اس نے تمام انسانوں کا قتل کیا، اور جو اس کو زندہ رہنے دے تو گویا اس نے تمام انسانوں کو زندہ رہنے دیا۔ یقیناً ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر روشن معجزات لے کر آئے، پھر ان میں سے بہت سے اس کے بعد بھی زمین میں حد سے آگے تجاوز کرتے ہیں۔ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض
وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ان لوگوں کی سزا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہے کہ انہیں قتل کیا جائے یا انہیں سولی دی جائے یا ان کے ہاتھ اور پیر جانب مخالف سے کاٹ دیے جائے یا انہیں اس جگہ سے جلا وطن کر دیا جائے یا ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھاری عذاب ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، مگر جنہوں نے توبہ کی اس سے پہلے کہ تم ان کے اوپر قادر ہو جاؤ تو جان لو کہ اللہ بہت زیادہ بخشنے والا نہایت رحم والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔